السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کی مختصر بات، یہ جو آیت ہے آئی آف دا ڈے میں، ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشره یوم القیامۃ اعمی، اس کے آگے جو آیت ہے، قال رب لم حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى۔ اس کو پورے کانٹیکس میں اگر سمجھیں تو یہ کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ذکر سے اعراض کرے گا، اور مفسرین نے زیادہ تر یہی کہا ہے کہ اس میں قرآن مجید سے مراد ہے، یعنی کہ جو قرآن مجید کو پس پش ڈال دے گا یا اس سے استفادہ حاصل نہیں کرے گا یا اس کو اگنور کرے گا، تو اس کے لیے جو ہے وہ یہ حکم ہے کہ جو ہے اس کی زندگی تلخ کر دی جائے گی، اور اس کو قیامت کے دن اندھا اٹھایا جائے گا، اور وہ پوچھے گا کہ مجھے اندھا کیوں اٹھایا گیا ہے قیامت کے دن، جبکہ میں تو آنکھوں والا تھا۔ تو اسے کہا جائے گا کہ یہ اس لیے کہ تم نے ہماری آیات کو جو ہے نا وہ جو تمہارے پاس آئی انہیں بھلا دیا، تو اسی طرح آج تمہیں جو ہے نا وہ بھلا دیا گیا ہے۔ اچھا، اب اس کے اندر جو پوائنٹ ہے امپورٹنٹ کہ معیشت جو ہے نا وہ تلخ کیسے ہو جاتی ہے کسی کی، یعنی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کی زندگی مصیبتوں میں ہوگی، کیونکہ انبیاء کے اوپر بہت مصیبتیں آئیں، اللہ کے نیک بندوں کے اوپر بہت مصیبتیں آئیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں جو اطمینان قلب دیا ہوا تھا، تو اس کی وجہ سے ان کی زندگی حیات طیبہ ہی رہی، یعنی کہ مال کی کمی جو ہے وہ حیات کی تنگی کا سبب نہیں ہے، یا آپ کسی کے سامنے نعمتوں کی فراوانی ہے تو یہ نہ سمجھے کہ اس کی زندگی بہت مطمئن ہے۔ ہو سکتا ہے کہ نعمتوں کی فراوانی میں وہی مخلوق جس کی طلب نے اس نے اللہ کے ذکر سے اعراض کیا، وہی مخلوق اس پر مسلط کر دی گئی ہے، یعنی کہ آپ کو وہ بڑی گاڑی میں نظر آ رہا ہے، آپ کو اس کے ساتھ جو ہے وہ بہت سارے نعمتیں نظر آ رہی ہیں، لیکن اصل میں وہ اس نعمتوں کی وجہ سے وہ ایک بے چینی میں مبتلا ہے، جس کے بارے میں اسے خود بھی نہیں پتا کہ وہ کیا بے چینی ہے۔ اس کے اندر ایک خلا ہے جس کو وہ پر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن وہ خلا اس کو بے چین کر کے رکھتا ہے، اور یہ جو بے چینی ہے، یہ تنگی ہے، جس کے اندر ہو سکتا ہے کہ اس کا کاروبار جو ہے وہ اس کو راتوں کو بے چین کر کے رکھا ہو، اور اٹھا رہتا ہو، وہ اس کے بارے میں فکر مند رہتا ہو کہ اس مال کی حفاظت کیسے کروں، اور اس مال کو کس طرح بڑھاؤں، 2 کے 4 کروں، 4 کے 8 کروں۔ یہ بے چینی اس کو جو ہے نا وہ پریشان کر کے رکھتی ہے، اور وہ رزق کے بارے میں کہ یہ رزق جو ہے وہ میرا کس طرح بڑھ جائے، یہ رزق کہیں کم نہ ہو جائے، اس بے چینی میں مبتلا رہتا ہے۔ اور وہ جو اللہ کا دوست ہے، اس کو یہ بے چینی اس لیے نہیں ہوتی کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ رزق جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور بے شک اللہ ہی رزاق ہے، تو اس لیے اس کی زندگی مطمئن والی ہوتی ہے۔ اس کے اوپر ایک آیت ہے ربما میں، جو ان شاء اللہ تعالیٰ اگلی دفعہ ہم کور کریں گے، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، کہ اور جو کوئی بھی جو ہے عمل صالح کرے گا مومنین میں سے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، اللہ سبحانہ و تعالیٰ وعدہ دے رہے ہیں اپنا کہ ہم ضرور بضرور اس کو ایک بالطف زندگی دیں گے، حیات طیبہ دیں گے، پاکیزہ زندگی دیں گے۔ تو اور جو کوئی اللہ کے ذکر سے اعراض کرے گا، اس کی زندگی، اس کی معیشت تلخ کر دی جائے گی۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس کا پیغام سمجھے، اس آئی آف دا ڈے کا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو ذکر ہے اس کو لازم کر لیں، روزانہ قرآن مجید کا کچھ حصہ ضرور پڑھیں، اور کوشش کریں اس کو سمجھیں، اپنی قرآن ڈائری ضرور فل کریں، اپنے تھاٹس اس میں ضرور ریکارڈ کریں۔ آپ 3 مہینے بعد جب اس کو لک اپ کریں گے نا، تو آپ کو یہ ریئلائز ہوگا کہ یہ کتنا بڑا ذخیرہ ہے، اور یہ کتنی اہم ہے، یہ جو کانٹیکٹ ہے، آپ کا جو کنیکشن ہے جو قرآن سے اسٹیبلش ہو رہا ہے، اور آپ کو اپنی زندگی میں لازماً ایک فرق نظر آئے گا، آپ کو اپنے رویے میں لازماً ایک فرق نظر آئے گا، آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ اپنے اعتماد اور اعتبار پہ لازماً فرق نظر آئے گا۔ اور نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں، اور ایسے لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں کہ جن کو لگتا ہے آپ کو کہ وہ ایک بالغ زندگی گزار رہے ہیں، ضروری نہیں ہے ان کے پاس نعمتوں کی فراوانی ہو، لیکن آپ کو ان کے پاس چین اور سکون کی دولت ضرور ملے گی، اور چین و سکون اور محبت کی دولت جسے مل گئی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت کی دولت جسے مل گئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جس کو تعلق مل گیا، تو اس کو تمام کائنات کی خیریں مل گئیں۔ جس کو آپ نے دیکھ لیا کہ قرآن سے اس کا تعلق مضبوط ہے، بس اس کے ساتھ اپنا دل لگا کے رکھیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بھی کہنے سننے کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کا سچا محافظ بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں ایسی اللہ کی محبت ڈال دے کہ ہماری زندگی بھی حیات طیبہ میں کنورٹ ہو جائے۔ آمین۔